یہ ممکن نہیں ہے کوئی شخص حساس ہو اور جو ذہین ہو، یعنی کوئی شخص جو سینسیٹیو ہے اور بہت انٹیلیجنٹ ہے اور وہ مایوس نہ ہوتا ہو۔ مایوس ہونا اور خوش ہونا یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی ایک شخص ہے، اگر وہ مایوس ہوتا ہے تو وہ جو خوش بھی ہوتا ہے، لیکن یہ مایوسی کی کیفیت اگر مسلسل جو رہے تو یہ ڈپریشن کا سبب بن جاتی ہے، اور ڈپریشن وہ بیماری ہے کہ جو اس وقت ہر دوسرے شخص کو کسی نہ کسی طور پہ ہے، اور وہ اس کا جو شکار ہے۔ اس کے ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ ڈپریشن کا علاج ایک تو اسباب کی جائے دنیا ہے، اس پہ تو کوئی ڈاکٹر، کوئی معالج، کوئی حکیم ہی زیادہ بہتر طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کر سکتا ہے، اور اسباب تو ضروری بھی ہیں، لیکن کیا ڈپریشن کا اور بھی کوئی علاج ہے؟ کیا اس کا کوئی اور حل ہے؟ تو بالکل ہر شخص کو جو حساس ہے اور جو انٹیلیجنٹ ہے، اس کو آگہی ہے، اس کو معلومات ہے، اس کو بے شمار وہم لاحق ہوتے ہیں، اس کو مستقبل اور حال کے بے شمار ایسی ہو جانے کے خیالات ہیں جس کی وجہ سے اس کو جو ڈپریشن ہوتا رہتا ہے، کسی کو ایک منٹ کے لیے ہوتا ہے اور کسی کو بہت دیر۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل اس کا ایک حل ہے۔ حل تو ایک تو اسباب کی ہے، ایک جو دنیا ہے، اس کے علاوہ اس کا حل اس دنیا کی سب سے بہترین ہستی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ذات سے ایک ایسا، یعنی اگر قرآن کھول کے دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے اندر کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ ڈپریشن اور مایوسی سے جو ہے وہ نکلنے کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ اور وہ جو کیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دور ایسا آیا کہ جب وحی کا سلسلہ جو رک گیا، اور وحی کا سلسلہ رک جانے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مضطرب ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور اتنے مغموم ہوئے کہ ان کو یہ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس بات کی پریشانی ہو گئی کہ یہ وحی کا سلسلہ کیوں رکا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا واقعہ آیا کہ جو رہتی جو ہے وہ دنیا تک کے لیے ہم سب کے لیے ایک حل ہے، اور ہم اسے حل کے طور پہ لے سکتے ہیں۔ تو سورہ والضحیٰ کے اندر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے جو کلام کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یتیم تھے، پھر دن رات اور اس طرح کی بے شمار جو وہ نشانیوں کو ظاہر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ آپ جو یتیم تھے، پریشانیاں تھیں، یہ سب کچھ تھا، لیکن کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے یہ نکال نہیں دیا؟ اب یہ سورہ والضحیٰ کی اسی لیے امپورٹنس ہے کہ آج کے دور میں ڈپریشن، مایوسی، چاہے وہ ایک منٹ کی ہو یا وہ مسلسل ہو یا وہ مہینوں کی ہو، سالوں کی ہو، سورہ والضحیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک ایک ایسی صورت پہنچ گئی ہے کہ جو کہ ڈپریشن اور مایوسی سے نکلنے اور جو نکالنے کے لیے ایک بہت ہی ایک اچھا حل ہے۔ اس کو جو پڑھا جائے، اس کو جو سمجھا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پوری کیفیت آئی تھی اگر اس کو سامنے رکھ کے جو دیکھا جائے تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے بڑی مایوسی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو جو یتیم تھے، اور ایک کے بعد ایک پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے اسباب کو اگر جو لیا جائے تو ان سے لیتے جو چلے گئے، لیکن اس کے باوجود آج اگر کسی شخصیت کا نام اس دنیا میں باقی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو ڈپریشن اور مایوسی ہوگی، اور یہ ہر کسی کو ہوتی ہے، لیکن اس کا مسلسل ہونا یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس کے لیے اگر بحیثیت جو ہے طالب علم ہم سب اس جو ہے وہ کیفیت سے گزرتے ہیں، ایک موقع ایسا آیا کہ جب ان چیزوں کا پریکٹیکلی مشاہدہ ہوا اور سورہ والضحیٰ جو ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آ رہے تھے وہ ایک دم جو کھلی اور وہ ہمارے سامنے کھلتی جو ہے وہ چلی گئی، اور جب وہ کھلتی جو ہے وہ چلی گئی تو اس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم تک جو پہنچا ہے، اور اگر ہم ڈپریشن اور مایوسی کی کسی کیفیت میں بھی ہوتے ہیں تو سورہ والضحیٰ کا سمجھنا، پڑھنا اور اس سے وہ انرجی مجھے لینا یہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اگر اس نظریے سے چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کی زندگی اور ان کے اوپر جو سختیاں آئیں وہ آج کے دور میں ہم پہ اس سے زیادہ نہیں آ سکتی، تو یہ ایک ایسی یہ مثال ہے جو کہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسیوں سے بچائے اور مایوسی کے بعد پھر ایک خوشی اور خیر کی بھی کیفیت جو ہے وہ نصیب کرے.